یہ بھی دو امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، فارم اور ڈسٹریبیوشن، کہ لائٹ کی شیپ یا فارم کیا ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کس طریقے پہ ہو رہی ہے، بٹی ہوئی کیسے ہے، اپنے حصوں پہ جگہ جگہ کیسے کر رہی ہے. جیسے ذرا اس شاٹ اسی سین کا آپ لانگ شاٹ دیکھیں میرے والا، یہاں پہ ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں، تو اس کے لانگ شاٹ میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ سین پہ ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی لائٹ ملے گی. اگر آپ غور دیکھیں لیفٹ رائٹ پیچھے اوپر نیچے، آپ کو جگہ جگہ لائٹ کے ایریاز بنے ہوئے ہیں. دس از کالڈ ڈسٹریبیوشن آف لائٹ، کہ آپ کو اس کو لائٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ بھی تھا کہ میں ایک فلڈ یا بینک لائٹ سامنے دو جلاتا، ایک بیک پہ لگاتا، سارا ایون ہو جاتا. لیکن وہ جو ڈرامیٹک افیکٹ ہے جو آپ کو بوریت سے بچا رہا ہے، جو مجبور نہیں کر رہا کہ آپ چینل بدل دیں یا آپ سو جائیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اور لائٹ کی ایک فارم اور شیپ جو جگہ جگہ دیکھیں کہ ہر ایک کی اس کی فارم فرق ہے. کس جگہ اسٹریک ہے، کس جگہ اسپاٹ ہے، کس جگہ سافٹ اسپاٹ ہے، کس جگہ اسپریڈ ہے، کس جگہ مرج کیا ہوا بلینڈنگ ہے، کس جگہ کنٹراسٹ بن رہا ہے، ہائی لائٹ بن رہی ہے، اور کہیں ڈارک ایریاز بن رہے ہیں. لائٹ پرووائڈز آبجیکٹس ود دی سینس آف فارم. ابھی لانگ شاٹ دیکھا تھا آپ نے، یہ سارے کی جو ڈیپتھ بن رہی تھی اور فارم تھی، شیپ تھی، یہ لائٹ کی وجہ سے تھی. اس کو ہم فلیٹ لائٹ کرتے تو آپ کے جو ڈسٹینس اور وہ آگے پیچھے اور کروز اور شیڈز ہیں وہ آپ سیدھے نظر نہ آتی، آپ کو ایک فلیٹ ڈرائنگ نظر آنی شروع ہو جاتی. دی آئی از ایبل ٹو ریکگنائز آبجیکٹس ان ٹرمز آف شیپ. جب لائٹنگ اگر صحیح کی ہوئی ہوگی تو آپ کو پتہ لگے گا یہ ادھر لائٹ پڑی ہوئی ہے، یہ چکور ہے، گول ہے، اس کے سامنے شیشہ ہے، آگے لکڑی کی ٹیبل ہے، ٹیبل کی لائنیں سیدھی ہیں، پیچھے سیڑھیاں ہیں، اسپیرل لگے ہوئے ہیں، یہ اسکائی ہے، کرو میں ہے. تو وہ لائٹ کی وجہ سے ہی آپ کو ساری ڈیفینیشن مل رہی ہیں. اس کی سائز اور پوزیشن، جو پیچھے والی چیز آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے، اگلے والی آگے نظر آ رہی ہے، درمیان والی درمیان نظر آ رہی ہے. دس از ون آف دی کوالٹیز آف لائٹ. Our binocular vision assists with the process of providing depth. کیمرہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. It is one eye view. اگر آپ آنکھ کھول کے غور سے دیکھیں، اور اگر آپ ہاتھ یوں رکھ کے سامنے کسی چیز کو دیکھیں اور ایک آنکھ بند کریں اور اس چیز کو دیکھیں، پھر آپ دوسری کھولیں، آنکھ بند کریں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا ہاتھ حالانکہ وہیں ہے. آپ ایک آنکھ بندتے ہاتھ ادھر ہو گیا، دوسرا کیا ہاتھ ادھر ہو گیا. یہ پیرلیکس ہے، دو ویژن کو ملا کے قدرت نے دیا ہوا ہے. یہ ہمارے یاشی ہے کہ ہم 3D میں دیکھتے ہیں، جبکہ فلم اور یہ سنیما جو کیمراز جو ہیں یہ 2D میں دیکھتے ہیں، یعنی فلیٹ ویژن میں دیکھتے ہیں. اس میں وہ آپ کو ڈیپتھ کی فیلنگ نہیں ہوگی. وہ ہم ایلوژن کریٹ کرتے ہیں جو آپ دیکھ رہے تھے ابھی لانگ شاٹ میں، کہ آگے میں بیٹھا ہوا ہوں، پیچھے ایک فاصلہ ہے، پیچھے سیڑھیاں ہیں، پیچھے پلرز ہیں، پیچھے پھر اسکائی ہے. یہ ایلوژن اس لیے ہے کہ آپ کا دماغ ٹرین ہو گیا ہوا دیکھنے کا، لیکن اس میں 3D کی وہ فیلنگ نہیں ہے. ہاں کبھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بچوں کے پاس جو ویژن دیکھنے والا ہوتا تھا، بائسکوپ کہتے ہیں میرا خیال ہے، اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں اس میں ہر سین کی دو دو تصویریں ہیں. وہ ڈسک جو ہے اس کے جو ایک تصویر یہاں پہ ہے وہی تصویر یہاں پہ ہے، اور انہوں نے ایک کیمرے کے نہیں، دو کیمرے میں دو تصویریں لی تھیں جن کا لینس کا فاصلہ جو آنکھوں کا فاصلہ ہے اس کے برابر رکھ کے لی ہوئی ہیں. ان دونوں کو جب آپ بائنوکولر سے دیکھتے ہیں تو وہی تصویریں ایکچولی تو فلیٹ ہیں. اگر ایک آنکھ بند کر کے ایک ایک کر کے دیکھیں آپ اسے تو آپ کو وہ نہیں نظر آتا. وہ دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں، اور فاصلہ بھی چونکہ آنکھوں کا برابر ہے، اسی طرح کے کیمرے سے تصویر کھینچی ہوئی ہیں اور وہ دو تصویریں واپس پروجیکٹ ہوئی ہیں. آپ دو دو سلائڈیں بدلتے ہیں، جب آپ گھماتے ہیں بٹن دباتے ہیں تو آپ کو وہ ڈیپتھ یا الوژن ملتا ہے. دیٹ از دی الوژن آف 3D، جو ہمارا دماغ یا ہماری آنکھیں کرتی ہیں، جو کیمرہ نہیں کر سکتا. اب جو کچھ 3D ویژن کیمرے پہلے بھی کیا تھا انہوں نے ایکسپیریمنٹ، فیل ہو گیا تھا. اس میں بینوکولر پہننے پڑتے تھے، ایک میں ایک کلر، ایک میں ایک کلر. سنیما میں خاص طور پہ فرق تھے، پروجیکٹر بھی فرق تھے. اب کمپیوٹر میں بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایون میرے پاس جو کمپیوٹر اس میں بھی 3D ہے، لیکن 3D کے لیے پھر آپ کو گلاسز پہننے پڑتے ہیں، پہن کے وہ دونوں امیجز ہیبٹ کرنے کے لیے. تو وہ لیکن 3D ویژن کا چام ہی کچھ اور ہے. وہ لائٹ آپ کو دیتی ہے یہ والا سارا کچھ، اور ہم پیرلیکس وجہ سے زیادہ راؤنڈنیس دیکھتے ہیں. یہی سین اگر آپ میرے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو اس کی ڈیپتھ اور اس کا خوبصورتی کئی گنا زیادہ نظر آتی. لیکن وہ چونکہ دو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، ہمارا کیمرہ مجبوری سے ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو ہمیں وہ ایلوژن کریٹ کرنے کے لیے اس کو لائٹنگ کے ذریعے آپ تک وہ ڈیپتھ اور وہ راؤنڈنیس، وہ شیپ، وہ ساری پہنچانی پڑی ہیں، جس میں ایکسٹرا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. یہی اگر آپ فلڈ لائٹ جلا لیں اور خود آ کے اسٹوڈیو میں دیکھیں دو آنکھوں سے، تو آپ کی چونکہ دو آنکھیں بائنوکولر ویئر ہیں تو آپ کو وہ ویژن میں ڈیپتھ نظر آنی شروع ہو جائے گی. دوسرا ہے بائی مینز آف کنٹرولنگ
the distribution of light and creating patterns and compositions of light and shade. It is possible to produce sensations on the retina that will be interpreted as form in space. جب ہی ہم نے لانگ شاٹ پہ آپ کو دکھایا تھا کہ وہ جو ہم نے پیچ میں جگہ جگہ لائٹنگ کی ہوئی ہے وہ ہم نے ریکریٹ کیا وہ والا ماحول, تو وہ سارا امیج جو ملا ہے اس لائٹنگ کے ذریعے ہوگا کہ وہ سیٹ میں ڈیپتھ بھی ہے, سیٹ میں ڈرامیٹک افیکٹ بھی ہے, وہ سارا کچھ ہے لائٹ کے ڈفرینٹ ویریس کنٹرولز کی وجہ سے. Form as applied to the light is rather complex. It is everything that intensity, color, movement, direction are not. Yet, form is caused and influenced by these other qualities of light. Form has to do with the distribution of light or how light strikes a surface and reveals an object. We typically discuss form in terms of clarity and recognition of shape. یہ لائٹ کو اگر آپ آسمان کے اوپر سے 0 ڈگری سے دوپہر کے وقت ڈالتے ہیں, یعنی اسی سین پہ میں اگر ٹاپ سے لائٹ ڈال دیتا ہوں تو یہ ساری شکلیں بگڑنی شروع ہو جائیں گی, فرق نظر آئیں گی. اسی کو اگر میں نیچے زمین پہ لے جاتا ہوں لو اینگل پہ تو یہ ہاریفائنگ ہو جائے گا, کیونکہ شیڈو اوپر آنے شروع ہو جائیں گے, آپ کے اسکائی نہیں نظر آئے گا اور آپ کو ایک ہاریفائنگ فیلنگ شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو ارلی لیکچرز یاد ہیں جو اسٹیج پہ ڈانسرز کر رہے تھے اور 3 لیئرز میں پیچھے گرے رنگ میں لڑکیاں کھڑی تھیں, بلو رنگ کی بیک گراؤنڈ تھی, فور گراؤنڈ میں پرفارمرز تھے, تینوں لیئرز تھیں. تو اگر میں یہ لائٹیں اتار کے سائڈ پہ ونگز پہ لے جاؤں اور سائڈ سے لائٹ کر دوں تو یہ ساری چیزوں کی شیپ بدلنی شروع ہو جائے گی. اسی طرح اس لائٹ کو اگر میں فرنٹ سے ہٹا کے کراس لائٹیں بیک سے دینی شروع کر دوں تو یہ شیپ پہ فرق پڑے گا. تو لائٹ ایکچولی کیا کرتی ہے, آپ کی جو دیکھنے والی جو قوت ہے یا انڈرسٹینڈ کرنے والی قوت ہے اور وہ فارم کی جو فیلنگ کنوے ہوتی ہے وہ لائٹ کے اینگل سے بھی فرق پڑتا ہے, لائٹ کی پوزیشن سے بھی فرق پڑتا ہے. تو لائٹ صرف آن کرنے سے آپ کو وہ چیز نہیں مل جاتی, لائٹ کے اینگل کو آپ چینج کرتے ہیں, میننگ بدلتے جاتے ہیں. اور یہی ایک پاورفل ٹول ہے جو لائٹنگ ڈیزائنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ لائٹ کے اینگل کو اور لائٹ کی پلیسمنٹ کو اور لائٹ کی انٹینسٹی کو اور لائٹ کی جو ڈفرینٹ ویریشنز ہیں اس کو استعمال کر کے آپ کو ایموشنلی انوالو کر لیتا ہے. اینڈ دس از دی سکسیس آف گڈ لائٹنگ ڈیزائنر, دیٹ ہی کین موو یو ایموشنلی, انوالو یو. اگر فلیٹ لائٹنگ سیدھی لائٹنگ کرتا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن چونکہ وہ مہارت رکھتا ہے کہ لائٹ کو کس جگہ پہ رکھ کے میں کس رنگ میں اور کس اینگل پہ ڈالوں گا تو میرے ویور پہ فرق کیا پڑے گا, کیا اثر کیا پڑے گا. اسی طرح ایک سین کو اور غور سے دیکھیں کہ یہ ایک اسٹیج کے اوپر لائٹنگ ڈیزائنر کا کمال ہے, اس نے پورے کو ڈم رکھا ہے اور ایک جگہ پہ 2-3 سورسز اکٹھی کر کے اس کو سافٹ کر کے بیم بنا کے وہ کر دیا ہے. تو وہ ایک ایسے الوژن ہو گیا ہوا ہے, گرافک ایلیمنٹ بھی ہے اس میں اور وہ خوبصورتی بھی ہے کہ سارے اسپیس میں آپ وہ لائٹ اوپر سے آ رہی ہے, حالانکہ آپ اوپر دیکھتے ہیں لیکن اٹ از گائیڈنگ یو ٹو دوز 2 کریکٹرز جسٹ وتھ ون اسپاٹ ڈائریکشن لائٹ. اسی طرح form and distribution can be discussed on 2 levels. First, we can discuss form as applied to the stage setting in respect to how object appears. A stage might be evenly, softly and flatly illuminated from low front angle. جو ابھی آپ نے تصویر دیکھی تھی اسٹیج کی تھی وہ اس نے ٹاپ ایک سنگل لیول سے کی ہوئی تھی, لیکن ہم اگر سو پورے اسٹیج کو لو سامنے لائٹیں رکھ کے بینکس جے آرٹ رکھیں اور فلڈ کر دیں, دیٹ از ون وے آف ڈوئنگ اٹ, بٹ دیٹس اے فلیٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. جو ویور ہے اس کو 1 منٹ دیکھے گا, برداشت کرے گا, اس کو لائک نہیں کرے گا. دوسرا, آلٹرنیٹلی دا سیم اسٹیج مائٹ بی ان ایونلی ڈیپلڈ ود ٹائٹ سرکولر اسپاٹس فرام ہائی اوور ہیڈ اینگل. وی کین آلسو ڈسکس فارم ایز اپلائڈ ٹو دی لائٹ پروڈیوسڈ بائی اسٹیج لائٹ فکسچر. جو ابھی ہم نے دیکھا تھا سنگل اسپاٹ سے بھی کر سکتے ہیں, یا جو ہم نے لانگ شاٹ میں اپنے اس کے سیٹ کو دیکھا تھا ہم نے جگہ جگہ جب اسپاٹس بنا کے سرکولر پیٹرنز میں, بلینڈنگ میں, مرجنگ میں, شیڈنگ میں, کلر میں کیا ہوا تھا. ایک وہ طریقہ ہے. تو 2 طریقوں سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس میں ایک تصویر کو غور سے دیکھیں کہ اس اسٹیج پہ لائٹ پڑ رہی ہے, ریویل بھی کر رہی ہے, میسج بھی دے رہی ہے, لیکن فلیٹ نہیں ہے. سورس بھی سامنے نظر آ رہی ہے, اس کی گلیئر بھی وہاں پڑ رہی ہے, لیکن آپ کو وہ جو سسپینس یا ڈرامیٹک افیکٹ تھا وہ اس نے 2 لائٹیں ایک جگہ جلا کے اسپاٹ سامنے رکھی ہیں, آگے جیل لگایا ہے
اور اس کو سمپل لائٹ پہ فلڈ کر دیا ہے. تو اس نے وہ میسج یا وہ موڈ جو ریکوائرڈ تھا وتھ جسٹ ون اسپاٹ ڈائریکشن لائٹ سے لے لیا. اسی طرح فارم بیکمز مچ مور کمپلیکس وین یو کنسیڈر دیٹ این امیج پروجیکٹر کین بی یوزڈ ایز اے اسٹیج لائٹنگ فکسچر. امیج پروجیکٹر بھی آپ اسٹیج پہ استعمال کر سکتے ہیں اسپاٹ بیم بنانے کے لیے. ایز اے ریزلٹ آف دی ٹیکنالوجی the light produced from the fixture can take an absolutely any shape, form or distribution. As in nature, stage light source may produce either soft diffused shadowless light or hard shadow producing light or anything in between. تین اب فیکٹر تک ہم پہنچے ہیں. ایک لائٹ سافٹ شیڈولیس بن سکتی ہے, ٹوٹلی کوئی شیڈو نہیں ہوگا جیسے کلاؤڈی ہوتی ہے. ایک لائٹ وہ ہے کہ ہارڈ ہوگا, شیڈو بنائے گی, شارپ ہوگی, دو. اور یا ان دونوں کے درمیان میں کہ تھوڑا سا شیڈو بھی ہوگا, تھوڑی سی سافٹنس بھی ہوگی, بلینڈنگ بھی ہوگی. دی ایج آف دی لائٹنگ بیم may also range from soft almost invisible edge to hard sharply defined edge. کہ بیم کا ایج یا ہم سافٹ بالکل مرج کرتا ہوا کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے ہمارے سیٹ پہ دیکھا تھا کہ اسپاٹ پڑ رہا ہے, آہستہ آہستہ وہ غائب ہو گیا. یا شارپ سرکولر پیٹرن بنتے ہوں گے جو ہمارے فلور پہ فرنٹ میں دیکھے تھے ہم نے, جو آگے چل کے ہم بات کریں گے. اس لیکچر کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. یہاں سے آگے ہم چلیں گے دی نیکسٹ لیکچر. تھینک یو ویری مچ.